اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، عزیزو دوستو، اللہ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ آپ لوگ، یہ کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی بغیر کسی بنانے والے کے؟ تم بن گئے ہو؟ زمین بچھ گئی، آسمان بلند ہو گیا، چاند تاروں کی گردش شروع ہو گئی، لیل و نہار کا نظام چلا، موسم بدلے، رت بدلی، یہ خود بخود ہو رہا ہے یا پیچھے کوئی ہے؟ یا تم نے بنایا ہے اپنے آپ کو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہ بہت طاقتور سوال ہے جو کہ اللہ کے سامنے ساری کائنات ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے، آتے رہیں گے، موجود بھی ہیں، پہلے بھی تھے، کہ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ سب کچھ اپنے آپ ہی بنا ہے، اپنے آپ ہی مٹ رہا ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی مٹانے والا ہے، نہ کوئی چیک بیلنس ہے، بس ٹھیک ہے موج کرو، جو دن گزر جائے اسے انجوائے کرو۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ تو اس لیے الفاظ میں بڑی طاقت ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا خود اپنے خالق ہو؟ اللہ تعالی ہمارے اقبال کی بخشش فرمائے، بڑے عجب شاعر گزرے ہیں، میں نے تو زندگی میں ایسا شاعر عربی میں، فارسی میں، اردو میں کوئی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے آپ بنی ہو، لوہے کا ٹکڑا پڑے 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 اچانک چھری میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، یہ لوہے کا ٹکڑا کالا پڑا ہوا ہے، 10 ملین سال میں اس کے اوپر پروسیس ہوا اور وہ ایک دم تلوار میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کبھی کسی نے سنا؟ میں یہ کہوں تو مجھے پاگل کہا جائے گا، اور ایسے پاگلوں سے جہان بھرا پڑا ہے جو کہہ رہے ہیں ساری کائنات آپ ہی بن گئی، آپ ہی ختم ہو جائے گی۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا، جو بھی آتا ہے ان پڑھ آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہیں سیکھنے کے آلات دیے، دل، دماغ، آنکھیں، کان۔
تو اگلی بات فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوتا، آپ سب انگوٹھا چھاپ تھے، میں بھی انگوٹھا چھاپ تھا، پھر آپ UNO میں ہیں، میں اس ممبر پر ہوں، تو سیکھنے کا ایک پروسیس ہے جس سے ہم گزر کے یہاں پہنچے. تو اللہ کا ایک سوال ہے، خود بنے ہو، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، خود بنے ہو جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. خود اپنے آپ کے پیدا کرنے والے ہو، پھر بھی جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. یا تو اس سوال کا اس کو ثابت کرو کہ تم اپنے آپ پیدا ہوئے ہو، اپنے آپ مر جاتے ہو، یا اس بات کو ثابت کرو کہ تم اپنی ذات کے خالق بنانے والے خود ہو، تو پھر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو قدم ذرا سنبھل کے رکھنا، دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. اخلص العمل فإن الناقد بصیر. دیکھنے والا سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. غافل نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء. کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی. لا يعجزه من شيء في الارض ولا في السماء. ایک ذرہ کے برابر اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا يخفى عليه من شيء. کوئی چیز. السر عنده العلانیہ، الغیب عنده الشہادہ، والسر عنده العلانیہ يعلم السر واخفى. آہستہ بولو، زور سے بولو، چھپ کے کرو، کھل کے کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، اس کی نظر تمہارے اوپر ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کیا سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے تمہیں چھپا چکے ہیں؟ کمرے کی تنہائی نے تمہیں چھپا لیا ہے، اور ٹیبل کے نیچے سے فائل کا غلط چل جانا اس سے چھپ گیا ہے. ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس سے نہیں چھپتی. اس نے اپنے دیکھنے کی ایک مثال دی ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اللہ اکبر. کہتا ہے میرے بندو، یہ تو بڑا روشن ہال ہے، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی اندھیری رات ہو، تین اندھیرے، اور اس پر ایک کالے رنگ کی چیونٹی جا رہی ہو. چوتھا اندھیرا ہوگا. وہ ایک نہیں جا رہی. 3 مہینے پہلے افریقہ کے 8 ملکوں کا سفر ہوا 40 دن کا تبلیغ کے ساتھ. تو جنگلوں میں اور دیہاتوں میں پتہ نہیں لوگ کیسے زندہ ہیں، اللہ ہی جانے کیسے زندہ ہیں، اللہ ہی جانے. تو وہاں حشرات زیادہ ہیں، انسان تھوڑے ہیں. جنگل چیونٹیوں کے. تو ایک نہیں چل رہی، ٹریلین چل رہی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، UNO والو، پاکستان والو، تم تو ماشاءاللہ 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے ہو. ایک چیونٹی جو کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، وہ خود کالی، وہ یوں چل رہی ہے پتھر کے اوپر رینگ رہی. تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں. تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے حقیر کمزور ٹانگوں سے جو اس پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. تو تمہاری گڑبڑ نہیں دیکھے گا، یا تمہاری اچھائی نہیں دیکھے گا، تمہاری خوبی نہیں دیکھے گا. یسمع زجیجہا باختلاف لغاتہا. ساری کائنات، ایک طارق جمیل بول رہا ہے اس وقت ایک حال میں، 300-400 خواتین حضرات سن رہے ہیں. لیکن کیا میں اکیلا بول رہا ہوں؟ کائنات کس قدر وسیع ہے، اور ہر جگہ آوازوں کا شور ہے، اور چیونٹی سے لے کر اور ہاتھی تک سب بول رہے ہیں. میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ صرف یہ جو تم مائک پہ بول رہا ہے یہ نہیں سن رہا ہوں. 7 بر اعظم میں جو کچھ بولا جا رہا ہے یا جو کچھ محسوس کیا جا رہا ہے، تیرا رب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اور لا یشغلہ سمع عن سمع. کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کسی کے بولنے سے دوسرے سے غافل ہو گیا ہو، کسی کی سنتے ہوئے تیسرے سے غافل ہو گیا، تیسرے کی سنتے ہوئے چوتھے کو کی سمجھ نہ پایا ہو، 1000 کی سنتے ہوئے 200 سے غافل ہو گیا ہو، آسمانوں کو دیکھتے ہوئے زمین سے غافل ہو گیا ہو، 7 بر اعظم کو سنبھالتے ہوئے 7 آسمانوں سے غافل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. قرآن کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی. عظیم بڑی نہیں، عظیم، کہ اس میں اللہ کا نام 17 دفعہ آتا ہے، اشارتاً اور صراحتاً. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے. لا الہ الا ہو. کیسا ہے؟ الحی زندہ، القیوم قائم. کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. زمین آسمان اس کی ملک ہیں، اس کی ملک ہیں، اس کی ذاتی پراپرٹی ہے زمین آسمان. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے پر محیط نہیں ہے صرف، بلکہ آنے والے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور گزرے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم سے وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما. تھکتا نہیں، چلاتے بناتے بگاڑتے تھکتا نہیں. وہو العلی العظیم. بلندی کا مالک، عظمتوں کا مالک اللہ. لا الہ الا ہو 2، الحی 3، القیوم 4، لا تأخذہ 5، سنۃ ولا نوم لہو 6، ما فی السماوات وما فی الارض. من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذن 8، یعلم 9، ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، ولا یؤودہ یہو 13، ولا حفظہما حفظ کے اندر 14، وہو 15، العلی 16، العظیم 17 دفعہ. ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ اپنے نام کی ضربیں لگاتا ہے، ضربیں لگاتا ہے. ٹھا ٹھا ٹھا. کائنات زیر و زبر ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتا تو انسان کا دل زیر و زبر نہیں ہوتا کہ نہ وہ کلام سمجھتا ہے نہ کلام والے کو سمجھتا. اب کلام کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب، کلام والے کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب. اس لیے اللہ اپنی عظمت بٹھاتا ہے. قرآن اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نبی کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، چونکہ عظمت حکم پر لاتی. آپ کو یہاں سے میں گیا وہاں کینیا تو وہاں ایک پاکستانی نوجوان ہمارے کسووال قریب کا گاؤں کا، وہ جو نیا سوڈان بنا ہے، نیا سوڈان جو بالکل فقر فاقہ، وہ وہاں اس کی پوسٹنگ ہے UN کی طرف سے. میں کہا تو کدے دھکے کھاندہ بنا ہے کہ جی کی کریے نوکری جو ہوئی کیوں؟ چونکہ پیچھے ایک طاقت ہے، اس طاقت کو وہ مانتا ہے. وہ کہتا ہے یہ طاقت مجھے روٹی کھلاتی ہے، یہ میرے بہت سارے کام بناتی ہے. اچھا بھائی وہاں چلے جاؤ، نہ روٹی نہ پانی نہ پکھا نہ بجلی کیسے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ حکم دینے والے کی طاقت کو سمجھتا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ ہم اللہ کو نہیں جانتے اللہ کون ہے. کتنے آسانی سے لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. وہ کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. سو آرام سے کہا جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے. کہہ رہا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر اللہ کی لعنت. ایک چھوٹی سی ریڈ لائٹ پر ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی. میرا رب ریڈ لائٹ ڈال رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ سب کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کم ہی نہیں بنتا، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. ظالم پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت. میری ساری عدالتیں ظلم و ستم کا مرکز بن چکی. میرے عوام ظالم، میرا غریب ظالم، میرا صرف مالدار ظالم نہیں، میرا غریب بھی ظالم. ایک آدمی جرم کرتا ہے 5 بے گناہوں کو اس میں FIR کٹواتا. پولیس کا ظلم ہے، عوام کا ظلم ہے، وکیل کا ظلم ہے، جج کا. جس ملک میں جج کے قلم کی قیمت لگائی جا سکے وہ ملک باقی ہے، یہی بہت غنیمت. بجلی کوئی نہیں تھے، پکھے کوئی نہیں تھے، گیس کوئی نہیں. شکر کرو کہ تم موجود ہو، پرنتو آسمان کی بجلیاں
وہ گر پڑتی، زمین تھر تھرا جاتی، کپ کپا جاتی، زیر و زبر ہو جاتا ہے کائناتی نظام جب ظلم ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے کہ جس قوم میں 3 برائیاں آ جائیں انہیں عزت نہیں مل سکتی، ایک ظلم، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ یہ ساری برائیاں 3 برائیوں میں آ کے جمع ہو جاتی، ظلم، جھوٹ، دھوکہ۔ جس قوم میں 3 اچھائیاں ہوں گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی، نہ ان سے عزت چھین سکتی ہے، نہ ان کا اقتدار چھین سکتا ہے۔ عدل، سچائی اور دیانت، عدل، سچائی اور دیانت۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ ہاں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، انسان ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں لیکن جھوٹ اور دھوکہ اس کی توقع نہیں رکھتا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، جس نے نماز نہیں پڑھی میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں فرمایا۔ جس نے روزہ چھوڑ دیا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں فرمایا۔ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، میری امت سے نکل گیا۔ من غش فلیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو وہ اللہ جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے، جس نے مجھ سے آپ سے پوچھا کیوں آئے ہو، مجھے پتہ کوئی نہیں، کہتے کہاں جا رہے ہو، پتہ کوئی نہیں، موت کیا ہے پتہ کوئی۔ میں میڈیکل پڑھتا تبلیغ میں لگا اور پھر علم کی طرف پھر زندگی بدل گئی۔ میڈیکل سائنس میں موت کیا چیز ہے اس کے 200 جواب ہیں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ 200 چونکہ وہ جانتے ہی نہیں موت ہے کیا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں روح کیا چیز، نہ وہ روح کو جانتے ہیں نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے عقل سے 200 میں سے ایک ٹھیک نہیں، اور بنانے والے نے کہا یحیی و یمیت، میں ہی مارتا ہوں میں ہی زندگی دیتا ہوں۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، میں ہوں زمین آسمان کا شہنشاہ اور زندگی اور موت کا مالک۔ موت کیا چیز ہے پتہ کوئی نہیں، موت کے بعد کیا ہوگا پتہ کوئی نہیں۔ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، ارے کون قبروں سے اٹھ کر آیا ہے؟ کوئی آیا؟ یہ عقل کہہ رہی، قرآن بتا رہا ہے۔ اذا كنا عظاما، جب ہم ہڈیاں ہو گئے، بوسیدہ کون اٹھتا ہے؟ کہاں سے کوئی اٹھ کر آیا ہے؟ انا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون، کون اٹھ کے آیا ہے آج کے؟ تو یہ سارے عقل کے جواب ہیں۔ اس سارے مسئلے کو سلجھانے کے لیے میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا کہ میرے حبیب انہیں بتلائیے، انہیں نہیں پتا۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے اللہ کے سوا زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے اللہ کے سوا پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کس نے اللہ کے سوا پھل پھول غلے اگائے؟ آپ جائیے نے بتائیے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے۔ یہ جو آپ کا اوپر عنوان لکھا ہوا ہے اس پر مجھے ایک حدیث یاد ہے، میں وہ آپ کو حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ آپ ایک دین لائے جس کا نام ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ایک ہی دین چلے گا، اسلام، باقی نہیں چلے گا۔ پرانے پاسپورٹ پہ سفر کر لیں گے آپ؟ یہ پرانے پاسپورٹ پہ سفر ہو سکے؟ نہیں ہو سکتا۔ پچھلے ساری شریعتیں پرانے پاسپورٹ ویلڈ تھے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن اب وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اب اس پہ سفر نہیں ہو سکتا، زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ پھر آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، ساری کتابیں ترجمے ہیں، کوئی اصل
پیپر کوئی نہیں. اصل پیپر نہ ہو تو فوٹو اسٹیٹ کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ فوٹو اسٹیٹ تب تسلیم ہوتا ہے جب اصل پیپر موجود ہو. اصل پیپر ہی کوئی نہیں, اصل لینگویج کوئی نہیں, لینگویج ختم ہوگی. قرآن جس الف لام میم کے ساتھ اترا تھا آج اسی الف لام میم کے ساتھ موجود. جس والناس پہ ختم ہوا تھا آج اسی والناس پہ ختم ہے. واحد کتاب جو یاد ہو جاتی, کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی, واحد. رمضان آ گیا, چھٹیاں ہو گئیں, تو مدرسے میں کوئی حافظ نہیں تھا, تو ہمارا شاگرد ایک بچہ سلمان نام اس کا, گجرات کا, صبح بیٹھتا اور عشاء تک ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سناتا رہا. 30 دن میں قرآن یاد کر کے سناتی. اللہ نے اتنا اس کو آسان کر دیا امت کے لیے. 30 دن میں قرآن صبح سے عشاء تک یاد کرتا تھا اور عشاء کی تراویح میں سنا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ایسے عطا فرمائے جن کی پوری زندگی محفوظ, ہمیں قرآن ایسا عطا فرمائے جس کا زیر زبر محفوظ. 1935 میں جرمنی کے پادریوں نے بائبل کو اکٹھا کیا تو 70 والیوم ملے مختلف, ہر دوسرے سے بالکل جدا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اے ٹھیک ہی کہ اے ٹھیک. ان کا ایسا کرو مسلمانوں کی کتاب اکٹھی کرو, یہ بھی ایسی ہوگی. اپنے 70 اور ہمارے 40,000 قرآن اکٹھے کیے پوری دنیا سے. 40,000 اور سطر سے سطر ملائی, لفظ سے لفظ ملایا, حرف سے حرف ملایا. 40,000 قرآن لکھے ہوئے تھے زیادہ, ہاتھ کے چھپے ہوئے کم تھے, لکھے ہوئے زیادہ تھے. وہ زیر زبر کا فرق نہیں نکال سکے کہ اللہ کی حفاظت, اللہ کی حفاظت. اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی ایسے, اس سامنے والی لائٹ میں روشنی کم ہے لیکن میرے حبیب کی زندگی سورج سے زیادہ روشن موجود ہے. 1436 یا 14,036 سال ہوں, آپ سورج و چاند تو ڈوبتے بھی ہیں اور گھٹتے بھی ہیں اور بڑھتے بھی ہیں, لیکن میرے نبی کا سورج اور چاند ایک تو بے آگ ہے, ایک بے داغ ہے, ایک غروب سے پاک ہے, ایک گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے. یہ بلند و بالا مقام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا, اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا. پورے دین کے خلاصے کے طور پر جو اس مضمون سے آ کر مل جاتا ہے. ابتدائی اسلام مدینہ. ایک شخص سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ توحید کی شہادت, نماز, زکات, روزہ, حج. ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کو ماننا, کتابوں کو, رسولوں کو, آخرت کو, فرشتوں کو. یہی سوال آخری حج کے بعد ہو رہا ہے. اب اسلام مکمل ہو چکا ہے. میں آپ کو ابتدا اور انتہا یہ 2 حدیثوں میں عرض کر رہا ہوں. سائل بدلا ہے, سوال وہی ہے. پہلے سائل تھے جبریل, انسانی شکل میں آئے تھے. اب سوال کرنے والے ہیں عمرو بن عبسہ, ایک عرب سردار ہیں. یا رسول اللہ مل اسلام. اب اسلام فائنل ایئر تک پہنچ چکا ہے کہ آخری حج اسلام مکمل ہو چکا ہے. یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ پہلا جواب آپ کے ذہن میں ہوگا کلمے کی گواہی, نماز, زکات, روزہ, حج. اب یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام. میٹھا بول بولنا, کھانا کھلانا, کھانا کھلانا, میٹھا بول بولنا. اسلام. اور جواب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ جواب کیا ہے کہ اب معاشرت مکمل ہو چکی, اب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا چکا ہے اور اسلامی معاشرہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے. لہذا معاشرے کو معاشرہ بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے میٹھا بول اور کھانا کھلانا, سخاوت. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دین کو اپنے لیے چنا ہے, اس کو 2 چیزوں سے اس کا میک اپ کرنا, 2 چیزوں سے اس کا میک اپ کرنا, ایک حیا اور ایک سخاوت. ایک حیا اور ایک سخاوت. میرے اور آپ کے اسلام ایک میرا میک اپ ہے. میں ابھی پتہ چلا میں کپڑے بدل کے آپ کے پاس آیا کہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. میرے دین کا میک اپ کیا ہے؟ سخاوت اور حیا.
سخاوت اور حیا، کہ میرے اللہ نے دین کو چنا، یہ دو چیزوں سے حسین بنتا ہے، ایک سخی ہونے سے اور ایک حیادار ہونے سے۔ مل اسلام اطعام الطعام و طیب الکلام، میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال تھا ایمان کیا ہے، جواب عقیدہ بتایا، اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، آخرت کو مانو، کتابوں کو مانو، رسولوں کو مانو، موت کے بعد کی زندگی کو مانو۔ اب ایک معاشرہ بن چکا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ جیسے وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، ہر زندہ چیز کا لازمی جز ہے پانی، ہر زندہ چیز کا لازمی فیکٹر پانی ہے، پانی نکل جائے موت۔ اسلام کی جتنی شکلیں ہیں، جتنی، ان کا لازمی جز صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے، صبر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی، چلو جنت میں جاؤ۔ اب اللہ ان کو نا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آگے فرشتے بیریئر پہ روک لیں گے، بھائی روکو بھائی، اب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، تمہیں کس نے کہا جنت میں جاؤ؟ پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں۔ وہ بھائی ہمارا حساب ہے ہی نہیں، ہم بے حسابے لوگ ہیں۔ ارے آپ کون لوگ ہیں؟ اب فرشتوں میں ان میں مکالمہ ہو رہا ہے، ارے بھائی آپ کون لوگ؟ اب سارا میدان سن رہا ہے، اب کون لوگ ہیں؟ وہ کہیں کہ جانتے نہیں ہو، ہم صبر والے ہیں، صبر والے ہیں۔ ہو اچھا بھائی بیریئر ہٹاؤ، بیریئر ہٹاؤ۔ تو ایسے میرا اللہ سارے بیریئر ہٹوائے گا، بھائی صبر والے آ گئے، صبر والے آ گئے، صبر والے آ گئے۔ اسلام اور اللہ کی قسم زندگی میں حسن صبر سے آتا ہے، برداشت سے آتا ہے، غصے سے نہیں آتا۔ اگر آخر آپ کی فیملی ہے، آپ گھروں والے ہیں، آپ دفتر والے ہیں، اگر اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں، معاف کرنا سیکھ۔ یہ دو وہ صفات ہیں جس پر آپ کا گھر آباد، آپ کے بچے خوش، آپ کی بیوی خوش، بیوی کا خامند خوش، بہن بھائی خوش، ماں باپ خوش۔ جب برداشت نکل جاتی ہے تو سارا معاشرہ ایک آگ میں آ جاتا ہے، ایک آگ لگ جاتی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک طوائف گزری، اس نے آپ پر طنز کیا، کیسا نبی ہے جو اکیلے اکیلے روٹی کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آؤ بیٹھو تم بھی کھا لو، سامنے بٹھا لیا۔ اب وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی، تو اس نے آپ کو مزید چڑھانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے تم 2 لتر مارو تو باہر کٹو، کہ یہ کہہ رہی میرے منہ کا کھلا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ کیسی بدتمیز عورت ہے، کہہ رہی جو تیرے منہ میں وہ مجھے نکال کے کھلا۔ پر میں اپنے نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤں۔ آپ نے کہا میں حاضر ہوں۔ وہ جو نوالا منہ میں تھا وہی آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اور نبی کا لعاب جب کسی کے منہ میں جائے گا تو کی کرے گا؟ پھر جو اللہ کے نبی کا لقمہ اس کے اندر گیا، اس نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا، اور مکے کی سب سے حیا والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے، کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے۔ ہمیں کہا لو، وہ گلاس لے کر آئے، ابا یہ پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا جاؤ
وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ، میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ہاں، تو ان کو اتنا غصہ آیا، واپس آیا، یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے، بدبخت، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرا باپ ہے، جاؤ اس کی خدمت کر۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا، بس حج عمرہ نماز، حج عمرہ نماز، ذکر تلاوت، بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے۔ من حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول۔ ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر۔ اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، کتنا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو۔ زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دیا، کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے، ہاتھ نہیں، زبان، بہت گندی زبان۔ آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے، عسفان پہنچے ہیں، عسفان پہنچے ہیں، یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے، وہ چھوٹا سا شہر ہے۔ تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں، تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر۔ دروازے پر، خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے، جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں، آپ کا ظرف بتایا، آپ کا سینہ بتایا، اب اپنے نبی کی سنو۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے نہیں ملوں گا۔ ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کہہ کے، وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا۔ اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ، اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ وہ 4 فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں، پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے، میں نہیں انہیں ملنا چاہتا، میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے، اور کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے، جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے، اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن زبان کے بول نے تنگ کر رہا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے حبیب مجھے پتہ ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی۔ اللہ حضرت ام سلمہ کا بھلا کرے، اللہ کے نبی کی بیگمات میں ام سلمہ کا نے 2 جگہ بہت عظیم کردار ادا کیا، ایک یہاں اور ایک حدیبیہ کے موقع پر۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی یا رسول اللہ آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں، یہ تو آپ کے پھوپھی کا بیٹا آیا کھڑا ہے، ایک آپ کے چاچے کا بیٹا آیا کھڑا ہے، آپ معاف کر دیں، آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ایک دم پھر آپ نے کہا اچھا آنے تو، پھر ان کو آنے کی اجازت دی، ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو بیعت فرمایا، لیکن جو پہلا امپریشن تھا وہ ان کی باتوں کا دکھ تازہ تھا،
جب اتنے بڑے رسول کے سینے میں زخم کر دیتا ہے زبان کا بول، تو میری آپ کی زبان کیا کچھ کرے گی اگر اس زبان کو ہم نے شہد نہ لگایا، اسے میٹھا نہ بنایا، ہم خود اپنے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول اتنا گہرائی میں اترتا ہے کہ 7 سمندر میڈیسن بنا کے اتار دیا جائے وہ زخم نہیں بھر سکتا ہے۔ زبان کے بول میں اتنی کڑواہٹ ہے اور زبان کے بول میں اتنی مٹھاس ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا، جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے اکرامی کر، مجھے بے عزت کر دی۔ اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یو این او کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی، یو این او والوں کو بھاری تنخواہ ملتی، اس سے خوشی نہیں آئے گی۔ کسی کا گھر ہو، کسی مولوی صاحب کا گھر ہو، کسی یو این او والے کا گھر ہو، کسی بادشاہ کا گھر ہو، اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا، اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتی۔ شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے، پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور سدا بہار رکھتی ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ وہ آپ کا درگزر کرنا، آپ کا میٹھا بول بولنا، آپ کا محبت بھرا بول بولنا، آپ کا خطا سے درگزر کرنا، پکڑ دھکڑ طنز تانے، پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا، ساری زندگی طنز نہیں کیا، کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز۔ گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں، زبان کا بول میٹھا فرما لیں۔ پھر رمضان میں جو میں سارا اخلاق کہتا رہا، اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے، میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو، ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور غریبوں کو بھی عید میں شامل نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے میرا۔ غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے۔ میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے۔ یہ بھی اسی سے متعلق موضوع جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں، کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں، کپڑے بنا سکیں۔ جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکوٰۃ گندم کے لحاظ سے، اس سے تو روٹی نہیں پوری ہوتی، تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ کہ ہم پوری سیرت کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو اپنے نبی کی زکوٰۃ بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کس چیز کی زکوٰۃ دیتے۔ میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے، کشمش۔ اب آپ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ کشمش ہے 3 کلو اور گندم ہے 2 کلو، 2 کلو تقریباً کوئی 150 پونے 200 روپے بنتا ہے، اور کشمش کا 3 کلو 2000 سم تھنگ بنتا ہے۔ ایک گھر میں 4 افراد ہیں، اگر ایک خامد، ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، 4 افراد ہیں، کشمش کے لحاظ سے 8000 گیا، تو 8000 میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے، اس کی سیویاں بھی پک جائیں گی، اس کی عید بھی ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا، اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے۔ پھر ہم نے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو غریبوں کو شامل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا، 1 دن،
تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی. تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا یہ نہیں بھیجا. کہ پہلے اسے بھیجو اس کے بعد میرے سامنے رکھو. یہودی کے لیے پہلے کھانا جاتا تھا پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے. تو عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کریں. کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں، ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا، لیکن کسی غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے. امام زین العابدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے واہ واہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی. کیا عجیب تعبیر ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی. سائل آپ کی آخرت کی سواری ہے. تو اب سخی بن کے دیں، بخیل بن کے نہ دیں، اس سے اللہ کے غریب بندوں تک خوشیاں پہنچیں گی، دعائیں ملیں. اللہ 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 اللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا يا غاية رغبتنا يا مالكنا يا خالقنا يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے، اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعارف کروایا، الرحیم سے اپنا تعارف کروایا، جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا. اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ اعظم جسے زوال نہیں، جو باقی ہے، جو قائم ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے. یا اللہ، اے وہ رب جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک ہے، کہ جب تو نے قرآن کی پہلی سورت کو شروع فرمایا تو نے رب العالمین سے اپنا تعارف کروایا. پالنے والا بھی مہربان ہوتا ہے. پھر تو نے اگلا تعارف کروایا تو الرحمن سے کروایا، الرحیم سے کروایا. تو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی، مہر لگا دی. تو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی. تو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے، تو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس پہ. پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے. ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں. تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا. تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو، پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے. اور تو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیہ دی ہے کہ تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے بندے، یا اللہ یا اللہ تجھے تو کافر سے بھی پیار ہے. جبھی تو نے نبی بھیجے، جبھی تو نے رسول بھیجے. انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، پھر بھی تو نبی بھیجتا رہا. 950 سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے لیکن تو انہیں حکم دیتا رہا میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا. اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو 950 سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھکا تھا؟ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں، یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو نے کچھ نہ کہا، انہیں چھوڑ دیا، آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا. یا اللہ انہیں آگ میں ڈالا پر تو نبی بھیجتا رہا، انہوں نے قتل کیا پر تو نبی بھیجتا رہا. یا اللہ تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے، یا اللہ طائف میں پتھر کھائے. یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے، تسلیاں دیں، حالانکہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تیری اس رحمت کے طفیل، اس رحمانیت کے طفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے ماں جی میں تھک گیا ہوں، میری بات اب مان لے۔ اے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا، کوئی آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے تم سب نیک بن جاؤ، تمہیں موت دے دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے، پھر تو معاف کرے۔ اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بخش، تو نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا، اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلا لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا معاف کر دیا۔ یہ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت کی بیٹیاں اور بیٹے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت، اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر فقیر لوگ ہیں، تجھے فقیروں سے پیار ہے، تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا، تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تیرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین والی موت دینا، میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے، یہ مالدار نہیں بیٹھے، یہ بادشاہ نہیں بیٹھے، یہ تلمبا چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آجا تیری ہم منت کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر کرم فرما دے، پوری دھرتی خون پی رہی ہے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھال اتاری جا رہی ہے، اے میرے رب، یا اللہ ہماری بے بسی تو دی، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، چونکہ پوری امت سو چکی ہے، پوری امت زور زوال کا شکار ہے، کسی سے گلہ نہیں، تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے۔ یا اللہ صحابہ پہ دکھ آتا تھا، تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، ہوائیں چل جاتی تھی، فرشتے اتر جاتے تھے، اے میرے رب ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنی عورتیں بھی لے کر آئے، اپنے بچے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں، گناہگار بھی لے کر آئے ہیں، نیک بھی لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ امت کا خون بند کروا دے، ہم سے راضی ہو جا، رمضان ہمارے مقدر فرما، اس کے روزوں کی توفیق دے، اس کی تراویح کی توفیق دے، آپس میں لڑائیاں ختم کر دے، نفرتیں ختم کر دے، عداوتیں ختم کر دے، میاں بیوی میں محبت پروان چڑھا دے، کر دینا یا اللہ، ہاں کر دینا، ہاں کر دے، تو کہہ دینا یا اللہ تو ہاں کر دے، ہاں کر دینا یا اللہ تو ہاں کر دینا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی